ہمارے جسم کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن جو ہے وہ نفس ہے اور دوسرا دشمن جو ہے وہ ابلیس یعنی شیطان ہے۔ اور فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ حکم دیتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازے بند کر دو۔ کہتے ہیں جب تک مؤذن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آخری لفظ جب تک نہ بولے اس وقت تک جو ہے وہ کھانا پینا جائز، حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ احباب ذی وقار، یقیناً اللہ کا کرم اور اس کا فضل اور اس کا احسان عظیم کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہم گناہگاروں کو ماہ عظیم، ماہ برکت، ماہ نور و سرور عطا فرمایا۔ ہمارے آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک سے پہلے استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور حضور ان کو خطبہ ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں کیسا ماہ مبارک عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا یہ وہ ماہ عظمت ہے کہ اس کے آتے ہی اللہ عز و جل جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، اور فرمایا کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے دو دشمن ہیں، ایک دشمن جو ہے وہ نفس ہے اور دوسرا دشمن جو ہے وہ ابلیس یعنی شیطان ہے۔ تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، تو فرمایا شیاطین کو اللہ جکڑ دیتا ہے، اور فرمایا یہ رمضان وہ عظیم بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ عز و جل اس رمضان کے لیے پورا سال اللہ جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ فرمایا 11 ماہ تک فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اے فرشتوں میرے بندوں کے لیے جنت کو سجایا جائے۔ اب مجھے بتائیے جب سے جنت کا وجود آیا ہے، جب سے جنت کو تخلیق کیا گیا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے تشریف لیے گئے تقریباً 1500 سال ہو گئے، حالانکہ جنت تو اس سے بھی پہلے وجود میں آ گئی ہے۔ تو جس جنت کو ہر سال سجایا جاتا ہے تو اس کے سجنے کا عالم کیا ہو، کیونکہ ہم بھی ہر سال جو ہے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر بہت کچھ تبدیلیاں، تو آج جنت کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا جنت کو 11 ماہ روزے دار کے لیے سجایا جاتا ہے، اور فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ حکم دیتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازے بند کر دو۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا یہ وہ ماہ عظمت ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ حضور فرماتے مغفرت ہے، اللہ عز و جل اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور تیسرا عشرہ حضور فرماتے ہیں جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ فرمایا اس میں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جہنم سے۔ پہلے عشرے کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ہم روزے سے ہیں، باوضو ہیں یا نہیں ہیں، انسان کو چاہیے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفار شریف پڑھتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار جو انسان ہوتا ہے، فرمایا اس کے معدے سے جو خوشبو نکلتی ہے اللہ کو کستوری سے زیادہ عزیز ہوتی، اور فرمایا اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اے لوگو یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں۔ فرمایا ہر عمل انسان کا وہ اس کے لیے ہے، فرمایا روزہ میرے لیے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، نماز ہم پڑھتے ہیں اپنے لیے پڑھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں اپنے لیے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے لیے، فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ اور ایک روایت میں حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے وانا اجزا بہ، اور اس کی جزا میں خود ہوں گا۔ فرمایا کل قیامت کے دن میں اپنے روزہ دار بندے کو کل قیامت کے دن بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرماؤں۔ تو احباب ذی وقار مجھے بتائیے کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ لوٹ سیل میلہ لگ گیا ہے نیکیوں کا، نیکیاں کمانے کا۔ قسم بخدا روزہ دار کا فرمایا سونا بھی عبادت ہے، روزہ دار کا ہر نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے، میرا رب اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے گناہوں کے آگے، فرمایا انسان گناہ کرنے لگتا ہے
تو اس کا ضمیر جاگتا ہے، وہ ضمیر کہتا ہے کہ اے انسان تو روزے سے ہے، تو لہٰذا گناہ کے قریب نہیں جانا۔ روزہ فرمایا انسان کے لیے اللہ کی وہ رحمت ہے، وہ نعمت ہے کہ روزہ دار خلوص نیت کے ساتھ جب روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزے کی تعریف یہ ہے، صبح صادق سے لے کر یعنی وقت فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی کھانا پینا وہ جو جائز ہے وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے جو چیزیں پہلے ہی ہم پر حرام ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، سود کھانا، ہر قسم کی برائی، وہ ہر وقت ہی حرام ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں وہ حرام ہو جاتی ہے، وہ تو ہر وقت ہی حرام۔ اب جو چیزیں حلال تھی وہ بھی حرام ہوگی روزے کے ساتھ۔ تو مجھے بتائیے جو چیزیں پہلے ہی حرام ہیں وہ پھر روزے میں کتنا حرام ہوا کریں گی؟ تو احباب ذی وقار، حضور نے فرمایا یاد رکھنا روزہ صرف اور صرف یہ پیٹ کی جو ہے بھوک پیاس اس کو مشقت کروانا یہ روزہ نہیں ہے، فرمایا بلکہ برائیوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اور حضور نے یہ فرمایا علی الاعلان، فرمایا یاد رکھنا اے حضرت انسان، اگر تو اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھے لیکن برائیوں سے باز نہ رکھے تو تیرا روزہ اللہ کو کوئی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے اس رمضان المبارک اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم صمیم قلب سے یہ التجا کریں، اے میرے مالک تو ہمیں نیک بنا دے، ہمیں وہ کام کروا جن سے تو راضی۔ ایک ہمارے عرف میں جو غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی جو عموماً جو ہے وہ سحری کے وقت کی جاتی ہے، اس غلطی پر میں متنبہ کرنا چاہوں گا۔ ہم اعلان بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات بتائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ احباب ذی وقار، ہمارے ہاں اکثر یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ روزے کا جو وقت ہے یعنی سحری کا وقت وہ اذان فجر تک ہوتا ہے۔ اذان فجر تک کہتے ہیں جب تک مؤذن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آخری لفظ جب تک نہ بولے اس وقت تک جو ہے وہ کھانا پینا جائز، حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے، سراسر جہالت ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں سحری کا جو ٹائم ہے وہ نماز فجر سے پہلے ختم ہوتا ہے، اذان فجر بعد میں شروع ہوتی ہے۔ جیسے آج سحری کا ٹائم جو ختم ہوا ہے 5:26 پر، اور اذان فجر جو ہے وہ تو نماز فجر کے لیے اذان دی جا رہی ہے، وہ روزے کے ختم ہونے کے لیے تو نہیں اذان دی جا رہی نا۔ تو احباب ذی وقار سحری کا ٹائم اذان فجر سے پہلے ہوتا ہے، پہلے ختم ہو جاتا ہے، 5:26 پر سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور جبکہ اذان فجر جو ہے وہ 5:31 پر دی گئی ہے، تو اب جو کوئی کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ہم نے کہا ٹھیک ہے جی چلتے رہو، جب تک جو ہے وہ چائے بھی پیتے رہو، جب تک پانی بھی پیتے رہو، جب تک مؤذن جو ہے اذان ختم نہیں کرتا، تو یہ سراسر جہالت ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو علم دین عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہر روز روزے کے مسائل ابتداءً جتنے عمومی مسائل ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کیا کریں گے، اور فرائض علوم جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور غسل، وضو، اس جتنی ضروریات دین ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ آپ کوشش فرمایا کریں، یہ 10-12 منٹ آپ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہی ثواب ہے، جا کر سونا ہی ہے نا، تو 10-12 منٹ اگر ہم اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یقیناً ہمارے لیے بھلائیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اجر کثیر عطا فرمائے۔